اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم نے قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت ہمیں اس سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور اس کے متعدد نام ہیں: فاتحہ، فاتحہ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، شافیہ، وافیہ، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السوال، ام الکتاب، فاتحہ القرآن، سورۃ الصلاۃ۔ اس صورت میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حروف ہیں۔ کوئی آیت اس کی ناسخ یا منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ یہ صورت مکہ یا مدینہ یا دونوں ہی جگہ پر نازل ہوئی۔ مختلف علماء کرام کے مطابق یہ سورہ مکی ہے۔ عمر بن شرجیل سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میں ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو جب یہ خبر دی گئی تو عرض کیا، جب یہ ندا آئے آپ با اطمینان سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول میں یہ پہلی صورت ہے، مگر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اقرا پہلے نازل ہوئی اور اس صورت میں تعلیمات بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا۔ اس صورت کو نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اس صورت کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث بیان کی ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ توریت و انجیل اور زبور میں اس کی مثل کوئی صورت نازل نہ ہو سکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا اور 2 ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے تھے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے اور سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کی تفسیر کی طرف۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صورت ہے نازل کردہ کہ جس میں ہم دعا مانگتے ہیں، اور اس کی پہلی آیت ہی الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور بے شک اللہ رب العالمین ہی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور ہم جتنا بھی اپنے ذہن پر، دل پر غور کریں اور کائنات کی تخلیق پر غور کریں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی بھی شخص یا انسان ایسا نہیں جو کسی دوسرے انسان کی ذمہ داری یا کسی بھی دوسری مخلوق کی ذمہ داری لے سکے پوری طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام کائنات کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ زمینوں سے نیچے، آسمانوں سے اوپر، سمندروں کی تہہ تک بے شمار مخلوقات ہیں، اور ان سب کی جو ضروریات ہیں اور ان کا جو نظام زندگی ہے، اور وقت مقرر پہ سورج کا نکلنا، ڈوبنا، اور چاند کا نکلنا اور غروب ہو جانا، اور ستاروں کا چمکتے رہنا کروڑوں سالوں سے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی ہے عظیم رب، اللہ اکبر، جو کہ ان سب کا مالک ہے، خالق ہے، اور ان سب کو پالنے والا ہے، اور سب کا پالنہار ہے وہ، اور تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اسی کے لیے ہیں۔ یعنی کہ اس کی تعریف میں اگر ہم تمام دنیا کے سمندروں کی سیاہی بھی بنا لیں تو اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں تب بھی ہم اس کی شان کی جو ہے حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے، اور اس کی شان کے لائق تعریف نہیں کر سکتے۔ وہ سمندروں کی سیاہی بھی کم پڑ جائے گی جو ہمارے رب کی شان ہے، اس کی بزرگی، عظمت اور برتری ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ رحمان ہے، بہت مہربان، رحمت والا ہے، اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو روز جزا کا مالک بھی بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ روز محشر ضرور جو ہے عدالت قائم کرے گا اور ہر انسان کو اس کے کیے کا
پورا پورا انصاف کے ساتھ اجر یا سزا دے گا۔ تو اس میں یہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اس کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کے نبیوں پر، اس کی آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر اور روز حشر پر ایمان رکھتے ہیں، یقیناً وہ لوگ اس کی بنائی ہوئی حدود کو جو ہے پار نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت رکھی ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ اس کی حد سے تجاوز کرتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی کتابوں پر، نبیوں پر، انبیاء پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا، اور اسی لیے وہ مالک ہے آخرت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ خاص طور پر یہ ہے کہ یہ شرک سے برات کا خاص طور پہ اعلان ہے۔ اس میں ہم اپنے دل کو اور اپنی زبان کو اس بات کی گواہی کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کے سوا ہم کسی کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم کا جو ترجمہ ہے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا رستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا بتایا ہوا شریعت کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو کہ انبیاء کرام کے بعد، یا جیسے کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صالحین کرام، اولیاء کرام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدھے راستے کو اپنایا، یعنی صراط مستقیم کو، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اور صرف 5 وقتہ نماز اور روزہ یا قرآن پر ہی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے مخلوق خدا کی جو ہے صحیح معنوں میں خدمت کی اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری۔ یہ وہ سیدھا رستہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے انعام عطا کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جو گمراہ ہوئے، اور ہمیں گمراہی یا بہکے ہوئے لوگوں سے کے راستے پر چلنے سے بچا۔ تو یہاں پر ہم اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے نیک اولیاء کرام، اپنے انبیاء کرام اور نیک بندوں کے راستے پر چلنے والا بنا، کہ ہم شرک کے علاوہ بھی اور گناہوں میں مبتلا نہ ہوں، اور تیری مخلوق کی اس طرح سے خدمت کریں اور تجھے اس طرح سے راضی کریں جس طرح تیرے پیارے بندوں نے تجھ کو راضی کیا، اور ہمیں ان تمام لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ ہر وہ شخص جو کہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس کے انبیاء کی تکذیب کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، ان پر ایمان نہیں لاتا، روز حشر پر، فرشتوں پر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور جو انبیاء کرام کو اور خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا عام بشر سمجھتے ہیں، اس قسم کے لوگوں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اس میں ہم اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر اور چلنے والا بنا، اور اپنے پیارے بندوں کے ان پیارے بندوں کے طریقے پر چلا جو کہ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہے، اور ہر وہ شخص جس سے اللہ ناراض ہے یا جن پر اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے یا اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے، ان کے شر سے اور ان کے طریقوں پر چلنے سے محفوظ رکھ، اور بے شک ہمیں بہکے ہوئے لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا۔ تو یہ صورت ایک دعا کی طرح ہے کہ شروع میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس میں شان اور صفات اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور آخر میں ہم اس سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی رحمان الرحیم ہے، تو ہی روز جزا کا مالک ہے، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، اور تو وحدہ لا شریک ہے، اور ہمیں اپنے پیارے بندوں کے راستے پر چلا، نیک سیدھے راستے پر چلا، صراط المستقیم پر، وہ راستہ جس پر تیرے نیک بندے چلے، اور ہمیں گمراہی سے اور فتنوں سے اور بہکے ہوئے لوگوں کے راستے پر چلنے سے محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مختصر تعارف
سورہ فاتحہ کا اور مختصر تفسیر بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی مزید کچھ آیات اور ان کی تفسیر بیان کریں گے۔ امید ہے اس کار خیر میں آپ بھی حصہ لیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ دین کا کام جو ہے لوگوں میں عام ہو اور لوگ صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھیں، سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔